لاکھوں طلبہ کی طرح صبح ہوتے ہی آن لائن کلاسز لینا رضوان کا معمول ہے۔ اس سال ملک بھر کے تعلیمی ادارے طویل عرصے کے لیے 2 مرتبہ بند ہوئے، مگر آن لائن کلاسیں روایتی طریقوں کی مؤثر متبادل ثابت نہ ہو سکیں۔ سب سے بڑا جو ایشو ابھی یہ ہوا ہے وہ کہ اٹینڈنس ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم ایک سیمسٹر وچ از آف 6 months اس میں اگر ہم 4 چھٹیاں کر لینا تو دیٹ مینز آور کورس از کینسلڈ۔ جس طرح میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں صبح جاگا، دیر واز نو وائی فائی اینڈ آئی کوڈ ناٹ جوائن دا کلاس، میری ایبسنٹ لگی ہوئی تھی اس پر۔ یہ کہ کرونا کسی طرح سے ہو جائے ختم، تاکہ ایٹ لیسٹ ہر چیز یونیورسٹی میں جس طرح چل رہی تھی نا پہلے، اس طرح نارملائز ہو جائے ایک طرح کا، بس آن لائن ختم ہو جائے۔ ان کی والدہ حوریہ خود بھی ایک ٹیچر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈسٹنٹ لرننگ نے استاد کے لیے طالب علم کی قابلیت کو جانچنا مشکل بنا دیا ہے۔ اتنا انٹریکشن اس طرح سے جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے، آپ کو ایک دوسرے کے ایموشنز پتہ چلتے ہیں، وہ کمپیوٹر کے تھرو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے حساب سے ٹیچرز کو سب سے پہلا جو ایک ایشو آیا ہے کہ وہ ایک بچے کو اسیس نہیں کر سکی پراپرلی کہ یہ کس لیول پر ہے۔ عارضی بندشوں سے ہزاروں اسکولوں کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 3.5 لاکھ سے زائد نجی اور سرکاری اسکول ہیں، اور پاکستان اسکولز اینڈ کالجز فیڈریشن کے مطابق مالی مشکلات کے باعث کم و بیش 40,000 اسکول مستقل بند ہو گئے ہیں۔ اس سے اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں بچوں نے چائلڈ لیبر اڈاپٹ کی ہے۔ لوور مڈل اور پور فیملیز بچوں کو گھر میں بٹھانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ ان بچوں نے بھیک مانگنا شروع کیا، چائلڈ لیبر کی طرف گئے، آؤٹ آف اسکول ہو گئے، اور بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے بند ہوئے، ٹیچرز بے روزگار ہوئے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے مارچ میں بند کیے گئے، انہیں کچھ عرصے کے لیے ستمبر میں کھولا گیا، لیکن کووڈ کیسز کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد اس وقت تقریباً 65 ملین ہے۔ اسی رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ تقریباً 1 ملین بچے ایسے بھی ہیں جو شاید کووڈ ختم ہونے کے باوجود اسکول واپس نہ جا سکیں، جس کی ایک وجہ کووڈ کے بعد پیدا ہونے والی معاشی صورتحال ہے۔ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ وہ ان حالات سے آگاہ بھی ہیں اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کی پارلیمنٹری سیکرٹری وجیہہ اکرم کہتی ہیں کہ سال 2020 حکومت کے لیے بھی چیلنجنگ رہا، لیکن وزارت تعلیم کئی دیگر اداروں کے ساتھ مل کر مسائل کے حل تلاش کر رہی ہے۔ دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں، وہاں کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، تو ان کو ہم ہاسٹلز میں 30% آکیوپینسی پہ ان کو ہم وہاں شفٹ کریں گے، اور وہ اسکولز جہاں پہ آن لائن فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں پہ ایک دن ایک ہفتے کے اندر وہ بچے آ کے اپنے ہوم ورکس لے کر وہ جایا کریں گے۔ تو اس کے اندر یہ جو ریڈیو اسکول ہے، ای تعلیم پورٹل ہے، اور ایڈ ٹیک سولوشنز ہیں، ہم اپنے آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ اور منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ان کے ساتھ مل کے، جس طرح سے پرائم منسٹر کو ہم نے ایک یہ کمپریہنسو پلان دیا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اس سب سے نمٹنے کے لیے ہم ضرور ایکوپ ہو جائیں گے۔ تعلیمی اداروں کی تنظیمیں سوال اٹھا رہی ہیں کہ اگر کارخانوں سے لے کر دکانیں اور شادی ہالز تک تمام کاروبار SOPs کے ساتھ کھلے رہ سکتے ہیں تو پھر اسکول اور کالج کیوں نہیں؟ تاہم ماہرین صحت کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے انہیں کھولنے کے لیے بہتر حالات کا انتظار کیا جائے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔